نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت اور اس کا وہ جو ہے وہ مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ہے، اور اتباع بھی ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ ظاہری اعمال بھی جیسے کہ فقہا سنت کی تحدید فرما گئے ہیں اس کے مطابق ہو، اور باطن بھی سارے علائش سے پاک ہو جائے، رذائل ختم ہو جائے، فضائل حاصل ہو جائے، اور ان کے قدم بقدم اتباع نصیب ہو جائے۔ یہ وہ کاملین کی شان ہوتی ہے۔ کچھ اکابرین میں تو یہ شان غالب آ جاتی ہے کہ احمد تو عاشقی، مشیخت تو رچے کار، دیوانہ باش سلسلہ شد نشد کہ وہ اپنی ایک دھن میں لگے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں، مخلوق خدا کی زیادہ تر وہ کار خود کن کار دیگر مکن اس دھن میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو اصل متبعین رسول ہوتے ہیں اور انفع جو ہے وہی ہے کہ جو عاقل کامل ہوگا، کیونکہ انبیاء نے سلسلہ بڑھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کو آگے بڑھائے، پیغام کو پہنچائے مخلوق تک۔ تو عاقل کامل وہی ہوگا کہ جو دونوں پہ چل رہا ہوگا۔ بس انبیاء عاقل تھے، اور میں اسی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء بھولے نہیں تھے، سب تعلقات کے حقوق پورے ادا فرماتے تھے، اولاد کا بھی، حق تعالیٰ کا بھی۔ یہی شان مومن کامل کی ہوتی ہے کہ اس کو ناگواری ہوتی ہے مگر وہ ناگواری سے مغلوب نہیں ہوتا۔ مقصود یہ ہے کہ سب کو ناگواری پیش آتی ہے، اور اس پر صبر کرنے سے ثواب عظیم ملتا ہے۔ تو ناگواری بھی حق تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ان کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ثابت ہوتی ہے مجھ کو تو ہر آیت میں رحمت، ہر حکم میں رحمت نظر آتی ہے۔ اگر شریعت کے ہر ایک برتاؤ کو غور سے دیکھے تو ہر ایک میں رحمت پائی جائے گی، اور یہ میری من گھڑت نہیں بلکہ سلف کے اقوال اس کی مؤید ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت رحمت کی آیت مدانیت ہے کہ آپ میں کاملین دین لکھ کہ آپس میں لین دین لکھ لیا کرو۔ دین کی جو آیت ہے نا، قرضے کی، وَإِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ، تو اس کو سب سے لمبی آیت ہے یہ، اس کو کہتے کہ آپس میں لکھ دیا کرو۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے ڈھیلے اور پائی کی بھی اتنی فکر ہے کہ یہ ضائع نہ ہو۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو جب ہمارا دنیا کا نقصان گوارا نہیں تو آخری نقصان کو کب گوارا فرمائیں گے۔ لکھنا مشروع فرمایا کہ مالی امور کو ہمیشہ لکھ لیا کرو۔ اس وقت ہمارے جو بہت سے مسائل کا سبب یہی ہے کہ مالی امور میں اجنبیت ہے، اور معاشرت میں بھائی چارہ ہے، تعامل کالاجانب۔ ہم کہتے کہ بھائی ہیں پھر حساب کر لیں گے، اور وہ حساب پھر قتل و قتال تک جا پہنچتے، کیونکہ پہلی ہی شرط پہ آپ لوگوں نے لکھ پڑھ نہیں کی، لکھا نہیں ہے، گواہ نہیں پیش کیے، تو جب جھگڑا ہوتا ہے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بس زبردست ہوتے وہ سارا قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو لکھ پڑھ کی شریعت نے بہت زیادہ، سب سے لمبی آیت قرآن میں وہی نازل فرمائی، فَاكْتُبُوا
تو ہم لوگوں نے شریعت کے مزاج کو بدل دیا کہ لین دین میں بھائی چارہ اختیار کر لیا. وہاں اس میں اجنبیت ہے کہ دو بھائی بھی آپس میں کاروبار کرے تو ایسے کرے کہ ایک افریقہ کا آیا ہو اور ایک ایشیا کا ہو. ہم نے الٹ کر لی ہے، اس لیے سارے مسائل ہیں معاشرتی. تعاشر کل اخوان، اس میں ہم نے اجنبیت اختیار کرے. پڑوس کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے کہ اس کے گھر کے کیا حال ہے، جبکہ ہم سارے محلے پڑوس کی پوری خبر گیری رکھا کرتے تھے. تو مدانیت دین میں آپس میں کا لین دین لکھ لیا کرو. وجہ دلالت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو جب ہمارا دنیا کا نقصان گوارا نہیں تو آخری نقصان کو کب گوارا فرمائیں گے. لکھنا اور مشروع فرمایا ہے کہ لکھ لیا کرو تاکہ 4 پیسے کی بھی بھول نہ ہو کہ نقصان اٹھانا پڑے. ایک لمبی آیت رکوع کا رکوع اس قانون میں نازل فرمایا تو ہمارا 4 پیسے کا نقصان بھی گوارا نہیں. یہ کتنی بڑی رحمت اور محبت ہے. جیسے اس باپ کو کتنی محبت ہوگی کہ بیٹے کو ٹھیکرے جمع کرنے سے نہیں روکتا کہ روئے گا، حالانکہ ٹھیکرے رونے کے قابل نہیں. واللہ دنیاوی متاع تو ٹھیکروں سے بھی کم تر ہے، دنیا کی چیزیں اس سے بھی کم ہیں، بلکہ مچھر کے بازو کے برابر بھی، پر کے برابر بھی نہیں. اس کی قدر اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اگر اتنی بھی قدر ہوتی تو کسی کامل سے بڑھ کر کوئی دوسرا مالدار نہ ہوتا اور نافرمان پہ ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ ملتا کہ محبوب چیز مبغوض کو نہیں دی جاتی. اس سے ثابت ہوا کہ مال دنیا حق تعالیٰ کو فی نفس مبغوض ہے. اگر معین دین ہونے کے سبب عارضی محبت ہو، جیسے محبوبیت سنکھیا کی کہ کسی دوا کا جز ہے لہذا قابل خریداری ہے. انستھیزیا وغیرہ جو دیتے آپریشن کے لیے، تو آپریشن وغیرہ کے لیے تو وہ اس زمانے سنکھیا زہر سے اس قسم کی. جب یہ بات ہے کہ جب دین معین دین ہوگا ورنہ مبغوض ہوگا. دنیا یا جتنے مباحات ہیں اگر وہ دین کے لیے مددگار ہیں تو اس کو استعمال کیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اپنے محبوبوں کو کم یعنی حسب ضرورت دیتے ہیں. اور یہ عین رحمت ہے کہ خدا ضرورت کے موافق دے کے عصمت بحالہ رہے اور انہماک فی دنیا نہ ہو، کہ پاک دامنی بھی رہے اور دنیا کی زیادہ اس میں ہر وقت پھنسا بھی نہ رہے، منہمک بھی نہ رہے، دن رات رونا بچھونا بھی نہ ہو. کہ اگر ان کو زیادہ مال و متاع ملے تو آخر ان کے بھی پیچھے ہرس کا جال بچھا ہے کہ ایک جس کو ایک باغ ملا سونے کا وادی ملی تو دوسرے کی طمع کرے گی. یہ ہرس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو زیادہ دیتا ہی نہیں تاکہ انہماک فی دنیا نہ ہو. اور جس کا مرتبہ عند اللہ جس قدر بڑا ہوا ہے، جو زیادہ محبوب ہے اس کو اس قدر دنیا سے کم حصہ ملتے ہیں. چنانچہ اسی سبب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے کم دنیا دی گئی. انبیاء کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت سلیمان صاحب کو ساری دنیا کا مالک اور اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا کہ آج تک کسی کو ان کی نظیر نہیں بنایا، اس جیسے نہیں ملی وہ سلطنت. کیونکہ وہ ان اموال سے تمول اور ان کے مالک نہ تھے بلکہ ان کے خازن محض تھے. ایک نگران تھی حفاظت کرنے والے سے خزانے کی. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ آپ کا معجزہ تھا، کیونکہ معجزہ ہر نبی کو اس زمانے کے موافق عطا ہوتا ہے. یعنی جس زمانے میں جس بات کا زور ہوتا ہے اسی قبیل کا معجزہ اس قوم کے نبی کو دیا جاتا ہے.
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا بڑا زور تھا، جادوگروں کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے گئے جس سے اہل سحر متحیر ہو گئے، حیران ہو گئے۔ ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔